یہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے اور خبروں کا ایک سیلاب ہے جو ہماری طرف بڑھا چلا آتا ہے، تو اسی سیلاب سے میں نے 3 سے 4 خبریں آپ کے لیے سلیکٹ کی ہیں۔ ابھی تک یہ بات کی جا رہی تھی، کوئی کہہ رہا تھا، کبھی کوئی کہہ رہا تھا کہ عمران خان پر آرمی ایکٹ لگ سکتا ہے، لیکن اب اس کی کنفرمیشن ہوم منسٹر نے دے دی ہے۔ ہوم منسٹر رانا ثناء اللہ نے یہ کہا ہے، اناؤنس کیا ہے کہ عمران خان ول بی ٹرائیڈ ان ملٹری کورٹس، اور انہوں نے اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ کیونکہ عمران خان نے حملہ آرمی انسٹالیشن پر کیا ہے، وہاں پر توڑ پھوڑ جلاؤ گھیراؤ جو بھی ہوا ہے، تو ان کا مقدمہ ملٹری کورٹس میں چلے گا، یعنی ان کا کورٹ مارشل کیا جائے گا۔ اس سے پہلے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف بھی اپنی سپیچ میں 1-2 مرتبہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے یا کیا جائے گا، لیکن اب ہوم منسٹر نے یہ بات کی ہے۔ پرائم منسٹر نے بھی کچھ کہا ہے۔ پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے کہ عمران خان سے ڈائیلاگ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان سے جو ڈائیلاگ کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت کریں مجھ سے، تو عمران خان سے مذاکرات کا امکان مسترد کر دیا ہم نے، میں اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں، ان سے بات چیت نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ڈائیلاگ ہے یہ ڈیموکریٹک پروسیس کا ایک حصہ ہوتا ہے، وہ یہ مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، لیکن اور جب یہ ڈائیلاگ ہوتا ہے 2 پولیٹیکل پارٹیز کے بیچ یا سٹیک ہولڈرز کے بیچ، تو اس سے ڈیموکریسی میں اسٹیبلٹی آتی ہے، اور ایک میز پر بیٹھنے سے جو ہے انہوں نے کہا کہ اتفاق رائے ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں آپ آگے بڑھتے ہیں، جو آپ کے کرائسس ہے وہ ڈیزالو ہوتا ہے، کوئی سلوشن نکلتا ہے۔ لیکن انہوں نے یہ کہا کہ سیاستدانوں کے روپ میں انتہا پسند اور جلاؤ گھیراؤ کرنے والے ڈائیلاگ کے قابل نہیں ہیں، اور اس پہ انہوں نے کہا کہ بھئی شرپسند عناصر اور اس طرح کے جو حملے ہوئے ہیں تو اس کے بعد ان سے بات نہیں کی جا سکتی۔ اچھا، یہ اب جانتے ہیں کہ اس سے پہلے مریم نواز کافی پہلے ہی کہہ چکی ہیں کہ یہ تو پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، یہ تو ایک دہشت گردوں کا اور اس طرح گنڈوں کا ٹولہ ہے اور ان سے بات چیت نہیں کی جا سکتی۔ تو اب کیونکہ ٹھیک ہے یہ باتیں جو ہیں یہ غصے میں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اب کیونکہ پرائم منسٹر نے کہہ دیا اور کچھ اور ڈیولپمنٹس بھی سامنے آئی ہیں، جیسے کہ مولانا طارق جمیل کے خلاف اب کیس بن سکتا ہے کیونکہ ان کے اکاؤنٹس کی چھان بین شروع ہو گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل اور عمران خان بڑے بیسٹ بڈیز تھے، آپ نے دیکھا ہوگا بڑی تصویریں آیا کرتی تھیں، اور ان کے وزیر اعظم بننے کے بعد تو مولانا طارق جمیل نے ان کے پاس بہت ہی زیادہ آنا شروع کر دیا تھا، اور اکثر جب وہ ان سے ملنے جاتے تھے تو پھر میڈیا پر وہ پکچرز اور ویڈیوز چل رہی ہوتی تھی کہ وہ دور سے ہی جو ہے وہ ان کو حق کرنے کے لیے اور جپھی ڈالنے کے لیے چلتے چلے جاتے۔ ہم نے کبھی یہ تو بہت ہی گوڑیاں پڑ گئی، یعنی بڑی زبردست قسم کی دوستی پہلے تھی، لیکن بھئی اب آپ کا دوست وزیر اعظم بن جائے تو پھر تو ظاہر ہے کہ دوستی میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ اب گورنمنٹ کی طرف سے ان کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کی چھان بین کی جا رہی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے کچھ بزنسز ایسے ہیں، ہم نے یہ سنا تھا نا کہ ان کی بھی کوئی یہ بوتیک وغیرہ، انہوں نے کپڑے کا یہ کام، جس طرح کہ جنید جمشید کی بھی آپ جانتے ہیں کہ برانڈ ہے، تو انہوں نے بھی کوئی برانڈ سٹارٹ کیا تھا۔ اچھا، پھر ان کے بیٹے کے حوالے سے بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس میں بھی کچھ اس طرح کی، ان کے بزنس میں بھی کچھ ایسی گھپلے وپلے یا اس طرح کی کوئی ہے سنائی دی ہے، جس کی بنا پر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہوگی۔ تو میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ کیا وہ جو اگر مولانا طارق جمیل صاحب کی بوتیک ہے تو کیا بوتیک میں انہوں نے کوئی 60 فٹ کا ڈریس بنایا ہوگا 60 فٹ کی حور کے لیے، کیونکہ وہ تو بتاتے ہیں نا یہ کہ حوریں جو ہیں وہ 60 فٹ کی ہیں، تو میں نے کہا کہ شاید ویسے ہی ظاہر ہے کہ لے گا تو کوئی نہیں، 60 فٹ کا دنیا میں تو کوئی نہیں ہو سکتا نا، لیکن انہوں نے اپنا ایک جس طرح وہ ان کا ایک یہ بھی تو ایک برانڈ ہی ہے نا 60 فٹ کی حور، تو میں نے کہا کہ شاید انہوں نے اپنے اس برانڈ میں یہ والے برانڈ کی بھی 60 فٹ کا کوئی ڈریس بنا کر لٹکایا ہوا ہو تاکہ اس کی کوئی تصویریں سامنے آئیں تو ہم آپ کے لیے چلائیں، ایسا ابھی تک نظر نہیں آیا، آئے گا تو بتا دیں گے۔ اچھا، اس کے اوپر یہ ہوا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں جو ہوں وہ 1 پیسہ بھی نہیں کھایا، انہوں نے کہا نہیں 1 روپیہ بھی نہیں کھایا، 1 روپیہ انہوں نے نہیں کھایا، یہ وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے 1 روپیہ نہیں کھایا۔ اچھا، اب اس میں نا یہ ہوتا ہے کہ جب انہوں نے یہ برانڈ شروع کیا تھا نا تو اس کے اوپر کافی بات کی جا رہی تھی کہ دیکھیں یہ تو ایک مولانا ہیں، ایک جیسی باتیں کرتے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے یہ برانڈ شروع کرنے کی، لیکن کیا کریں سر، یہ دور ایسا ہے کہ اب دیکھیں نا وہ مولوی جو کہ کبھی یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو سپیکر ہے یہ حرام ہے، یہ تو جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ہر جگہ پر سپیکر آ گیا، سب کچھ وہ تو سسٹم کا حصہ بن گیا، اور پھر جو کیمرہ چلے سپیکر کی تو کہتے ہیں کہ بھئی اذان دینی ہے، سب دینی ہے، ضرورت پڑ ہی گئی، اس کا جواز نکل آیا، لیکن اب تو کیمرے کا جواز بھی ہے جس پہ تصویر بنانا جو تھا وہ حرام تھا، پھر ویڈیو بنانا تو سوچے ہی نہیں جا سکتا، تو اب تو دیکھیں نا، ٹھیک ہے، وہ تو اب ویڈیو کے زمانہ ایسا ہے، تو سائنس ہی ویڈیو کی ہے،
ٹھیک ہے، اور تصویروں کی ہے تو کیسی ویڈیوز بنتی ہیں ان کی، اور اب تو پورے پورے اکاؤنٹس ہیں یوٹیوب اور سارے ان سب کے. تو یہی ہوتا ہے سر، بس ایسے ہی ہے. لیکن پھر یہ بھی چلتا رہتا ہے، وہ اس کا کوئی نہ کوئی جواز پیدا کر لیتے ہیں وہ. تو یہ ہے سچویشن. اور چلیں دیکھتے ہیں اب کہ کچھ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا ان کے. ویسے تو وہ ایک نکاح پڑھایا تھا انہوں نے کہیں کچھ دن پہلے، اور کافی ایک بڑی اسٹیبل فیملی کا، اسٹیبلش فیملی کا کسی اس کا پڑھایا تھا. تو اس وقت بھی خبریں آئی تھیں کہ انہوں نے ایک نکاح پڑھانے کے 50 لاکھ روپے لیے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک پیسے کی، لیکن وہ کہیں گے بھائی میں اتنا بڑا ایک برانڈ ہوں، مجھ سے کوئی نکاح پڑھوانے آئے گا تو میں کیوں اس سے کم لوں گا، ہیں جی. اور ویسے وہ جو عمرہ اور حج کرواتے ہیں نا، وہ بھی بڑا ہی مہنگا ہوتا ہے. یہ تو ویسے ہی اب بڑے اس کے اوپر نا فتوے لگ جائیں گے. میں تو یہ بتا رہی ہوں، میں نے اپنے پاس سے کچھ نہیں بتایا، جو خبروں میں شائع ہوتا رہا یا ہوا وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. ذرا اس سے آگے بڑھیں، کیونکہ ہم برانڈ کی بات کریں تو خدیجہ شاہ کی بھی بات کی لیتے ہیں. اب خدیجہ شاہ کی اور بھی کچھ ویڈیوز اور وہ آ رہی ہیں. اس میں ایک تو یہ ہے کہ ان کی طبیعت جیل کے اندر خراب ہو گئی، اور اس کو پھر اس طرح لیا گیا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کے ساتھ. وہ جو واقعات آ رہے تھے نا کہ ریپ ہو گیا یا زیادتی ہو گئی، تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، وہ کچھ بھی ایسا نہیں ہوا. میں پہلے بھی آپ کو ویسے ہی بتا چکی ہوں. لیکن یہ بڑا ہی غلط ہوا کہ ان کے حوالے سے اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ وائرل ہو گئیں. اور تو وہ یہ ہوا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نازک مزاج ہیں، یعنی کہ ظاہر ایک ایسے گھر کی ہیں کہ انہوں نے تو وہ دھوپ میں بھی کبھی نہیں نکلی، تو وہ وہاں پر ان کو جیل میں رہنا پڑ رہا ہے. تو ان کی طبیعت اور اس کے لیے پھر ایک باقاعدہ پریس کانفرنس ہوئی ہے. اور اس پریس کانفرنس میں جو ایس ایس پی انوش ہیں، تو انہوں نے اس کے حوالے سے تفصیلی وہ کہا ہے کہ بھئی کیا کیا مسئلہ ہے. میں پہلے بھی آپ کو دکھا چکی ہوں، لیکن اب ایک اور پریس کانفرنس بھی کیا انہوں نے خواتین اور عورتوں کے حوالے سے کہ وہاں پہ ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. پی ٹی آئی کی ہے کارکن، اچھا اس میں یہ ہوئے تھے. لیکن ان کے حوالے سے ہوم منسٹر نے جو بات کہی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ خدیجہ شاہ کو جیل سے باہر نکالا جائے، تو اس کے لیے جو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ حکومت کی طرف سے دباؤ ہے، پرائم منسٹر کی طرف سے جو ہے وہ ان تک اپروچ کیا گیا ہے کہ بھائی کریں. ظاہر ہے کہ ایک انفلوئنشل فیملی ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے. وہ آپ جانتے ہی ہیں کہ فارمر آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوعہ کی گرینڈ ڈاٹر ہیں، اور ان کے جو فادر سلمان شاہ ہیں وہ بھی منسٹر ایڈوائزر سب کچھ رہ چکے ہیں. تو اس پہ ہوم منسٹر نے کہا ہے کہ حکومت سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دباؤ ہے، کیونکہ وہ سابق آرمی چیف کی قریبی رشتہ دار. لیکن آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک لائن کھینچ دی ہے، جس نے لائن کراس کی ہے اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوگی. اور کچھ روسی تیل کی بھی آج بات کی لیتے ہیں، اس سے پہلے کہ ہم وائنڈ اپ کی طرف جائیں. مصدق ملک صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ روسی تیل آنے سے ملک میں تیل کی قیمتیں کم نہیں ہوں گی. سر آپ کس بھلیکے میں ہیں؟ یعنی جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ رشین آئل ہوگا تو یہاں پہ تیل کے دریا بہہ جائیں گے، سمندر بہہ جائیں گے، نہریں بہہ جائیں گی تیل کی، اور ہمارے تو خوشحالی آ جائے گی، وہ کہہ رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ وہ پاکستان انرجی کانفرنس سے ایڈریس کر رہے تھے، جس میں انہوں نے کہا کہ رشین آئل 2 ویکس اس کو لگیں گے اور پاکستان پہنچے گا 2 ہفتے میں. ویسے میرا خیال ہے کہ انہوں نے 1 ہفتہ 2 ہفتے پہلے یہ بات کہی تھی، تو اب کتنے دن رہ گئے مجھے نہیں پتا. اور روسی تیل کے زیادہ کارگوز آئیں گے تو ملک میں قیمت کم ہوگی. ابھی کیونکہ وہ زیادہ تیل نہیں منگوایا ہم نے، تو اس لیے اس کی تیل کی قیمت ابھی کم نہیں ہو رہی ہے. اور انہوں نے کہا دنیا میں جہاں بھی سستا تیل ملے گا ہم خریدیں، کوشش ہے کہ پابندیوں سے بچیں. اچھا اگر آپ نے یہ کہا کہ جہاں سے بھی سستا تیل ملے گا ہم خریدیں گے، مصدق ملک صاحب منسٹر صاحب، تو پھر آپ جانتے ہیں آپ کے تو ہمسایہ میں اتنا سستا تیل مل سکتا ہے آپ کو. انہوں نے تو ڈھیروں ڈھیر لیا رشیا سے چیپ آئل، اور ان کے تو آئل جو ہے وہ پتہ نہیں کون کون سے کونے میں دنیا کے پہنچ رہا ہے انڈیا کا. وہ تو جو خریدا انہوں نے وہ وقت سے فائدہ انہوں نے اٹھایا ہے، اور اس سے بڑا وہ کما رہے ہیں. وہ رشین آئل اب وہ دوسرے کنٹریز کو بھیج رہے ہیں، اور وہاں پر جو ہے وہ ویسے بھی ان کا آئل جو ہے وہ بڑے کنٹریز، تو آپ کا تو بارڈر سے بارڈر ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں دنیا بھر سے منگوائیں گے تو 7 کھڑکی کھول کے آپ کہیں گے ذرا 1-2 بالٹی تیل جو ہے وہ یہاں پہ بھجوا دیں. یہ کر سکتے ہیں لیکن ایسا ہوگا نہیں، کیونکہ دیکھیں اس سے جو ہے نا وہ عوام کو فائدہ ہوگا. عوام کے فائدے کے کام ہم کہاں کرتے ہیں، لیکن پھر بھی سوچنا چاہیے اس پہ. تو اس پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں اس بات پر کہ 2 خبریں. ایک میں پرائم منسٹر کی طرف سے کہا گیا کہ کوئی ڈائلاگ نہیں ہوگا، اور دوسری خبر یہ ہے کہ عمران خان کو ملٹری ٹرائل کے تحت جو ہے وہ کیا جائے گا. یہ دونوں بڑی اہم اور خوفناک خبریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ امکان اگر ختم ہو جائے بات چیت کا تو پھر کرائسس جو وہ بڑھتا ہے، ختم نہیں ہوتا. تو کیا یہ کرائسس مزید بڑھنے جا رہا ہے اگر وہ جو ڈائلاگ ہے اس کا راستہ ختم ہو گیا؟ اور پھر اس کے بعد یہ والی خبر کہ ملٹری ٹرائل ہوگا، تو اس کے بعد یہ جب سٹارٹ ہوگا تو پی ٹی آئی کی طرف سے اس پر کیا ریسپانس ہوگا اور حالات کس طرف جائیں گے، اور عمران خان اس کے بعد جو ہے
وہ کیا کریں گے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ دیکھنے والے ہیں کہ آئندہ چند دنوں میں جو حالات ہیں اب وہ ایک اور موڑ کی طرف بڑھنے والے ہیں، کیونکہ ان ڈیولپمنٹس کے بعد یقینی طور پر کہ عمران خان اور ان کی پارٹی اس پہ کوئی نہ کوئی ری ایکشن دے گی. کیونکہ عمران خان تو آپ جانتے ہیں کہ جب وہ گرفتاری بھی ان کی ہونے والی ہو رہی ہوتی تھی تو اس سے پہلے اور بعد میں کیا ہوتا تھا اور کیا ہوا ہے 9 مئی کو. تو اگر ایسا یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے تو اس کے بعد ہمارے حالات ملک کے وہ کس طرف جا رہے ہیں. تو ویسے تو ظاہر ہے کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ کوئی اتنی اچھی سچویشن نہیں، انفارچونیٹ سچویشن ہے. جو سب کچھ ہوا ہے، جو چل رہا ہے، یہ بڑی انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے لیے بڑا زہر قاتل ہے اور بڑا وہ ہے. تو اس میں اب یہ جو بات کی جا رہی ہے تو اس کے بعد کیا، کیسے ہم اس کو، کیا ہاتھ سے تو معاملات نہیں نکل جائیں گے، کیا ہوگا دیکھیں یہ تو آنے والے دن ہی ہمیں بتائیں گے. ہمارا تو بس یہ کام ہے کہ ہم ذرا بتاتے چلیں اور آپ کو صورتحال بھی دکھاتے چلیں کہ کیا ہے اور اس میں ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں. اور یہ جو پولیٹیکل پروسیس ہے اس کو کبھی بھی ختم نہیں ہونا چاہیے، اس کو جاری رہنا چاہیے. ہاں یہ ہے کہ ضد اور ہٹ دھرمی کسی کی طرف سے بھی نہ دکھائی جائے. کسی کی طرف سے بھی دکھائی جائے گی تو وہ غلط ہوگا. عمران خان بھی اگر کسی بات پہ ضد اور ہٹ دھرمی دکھائیں گے تو وہ بھی غلط ہوگا، اور اس طرف سے بھی کوئی دکھائے گا تو وہ بھی غلط ہوگا. تو جو سلوشن ہے وہ تو ظاہر ٹیبل ٹاک سے نکلتا ہے، جو کہ عمران خان کو کئی مرتبہ اس کے آپشنز دیے گئے، آفر کی گئی، اس وقت انہوں نے نہیں کیا، لیکن اب وہ اس پہ راضی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں. تو دیکھیں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اس کے اوپر ان سے بات کی جا سکتی ہے، نہیں کی جا سکتی، کیا اس طریقے سے کوئی حل نکل سکتا ہے یا نہیں نکل سکتا. اجازت دیں، دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی.